عام آدمی کی خوشحالی اور اس کے روزگار کی بات کر رہا ہے، ہمیں چیلنج کر رہا ہے، آئیے ہمارے ساتھ اس پہ مقابلہ کرے، یہاں مقابلہ کرے۔ 90 دن ہو چکے ہیں اس وقت تک کشمیر کے اندر کرفیو ہے، خوردنوش کے تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، بھوک اور افلاس وہاں پر رقص کر رہا ہے۔ صرف کشمیریوں کی لاشیں نہیں، ان کا خون نہیں، بلکہ کشمیری اس وقت وہاں پر بھوک و افلاس سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ انسانی مسئلہ ہے اور انسانی مسئلے کو انسانی مسئلے کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا موقف اپنی جگہ پر، سیاسی موقف ہمارا اپنی جگہ پر، لیکن جناب اسپیکر مسئلہ اس وقت انسانی حقوق کا ہے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اڑی کے مسئلے پر مذمت کریں، آج ہمیں کہا جا رہا ہے آپ فلاں مسئلے پہ مذمت کریں، لیکن جب ہندوستان کی فوجیں وہاں پر لوگوں کا قتل عام کر رہی ہو، چھرے کی بندوقوں سے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہسپتالوں میں ہیں، کیا ہمیں پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ اڑی پر تو آپ ہم سے مذمت چاہ رہے ہیں، کسی کو ہندوستان کی اس ظلم اور اس بربریت کی مذمت کی توفیق ہوئی ہے؟ ہم بھی دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی ان تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے دنیا کا ضمیر خراٹے مار رہا ہے، ہم ابھی تک اس کو جگا نہیں سکیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تجویز دی کہ ہم کچھ انوائس بھیجنا چاہتے ہیں مختلف ممالک میں۔ مناسب تجویز ہے، صرف 8 یا 10 ممالک تک نہیں، ہمیں تمام بر اعظموں میں اپنے انوائس بھیجنے چاہیے۔ یہ پورا پارلیمنٹ ہے، انتہائی باصلاحیت لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی کھیپ ہے آپ کے ڈپلومیٹس کی، جو ریٹائرڈ ہیں، جو اپنی صلاحیتوں سے لیس ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ان کو وہ پاکستان کا موقف صحیح طور پر سے پیش کر سکیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں جناب وزیر اعظم کہ آپ کا انوائے آپ کسی بھی ملک میں آپ کے ہم منصب سے ملے، وزیر اعظم کا پیغام وزیر اعظم کے ہم منصب تک پہنچایا جائے تاکہ اس پہ قوت آئے، تاکہ اس کی اہمیت بڑھے، اور اسی حوالے سے ہمیں پورا دنیا میں پھیلنا چاہیے تاکہ ہم اپنا موقف اور ان مظلوموں کی آواز ایک ایک ملک اور ہر قوم تک پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے جی کہ ایک ظلم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے تو کشمیریوں کو تنہا کر دیتے، افغانستان میں ہے تو افغانی جانے، عراق میں صورتحال ہے تو وہ جانے، فلسطین کی صورتحال ہے تو فلسطینی جانے۔ ایک امت کے مسائل و مشکلات میں ہمیں پوری دنیا کو ایک کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی جو مثال پیش کی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی مثال جسد واحد کی ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر جسم کی کسی حصے میں درد مچل رہا ہو، ساری رات وہ بخار میں گزارتا ہے اور جاگتے گزارتا ہے۔ تو یہ کیفیت امت مسلمہ کی آج کہاں چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان بنا ہی مسلم نظریے کی بنیاد پر ہے، پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر ہے، اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے پاکستان واحد وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو پورے امت مسلمہ کی قیادت کرے اور تمام امت مسلمہ کو ایک صف پہ لا کے بٹھا دے۔ ہماری وہ صلاحیتیں کہاں چلے گی؟ ہمارا وہ فکر کہاں چلا گیا ہے
کہ آج ہم امت مسلمہ کو ایک نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں OIC کا اجلاس بلایا جائے, امت مسلمہ کے سربراہان کو جھنجھوڑا جائے, ان کو متوجہ کیا جائے. کشمیر گروپ جو ان کے اندر ہے اس پر فوری اجلاس بلانا چاہیے ہمیں, اور اس طرف ہمیں ہر فورم پر پہنچنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں, اور امریکن سے بھی جب کوئی بات کرتا ہے, برطانیہ سے کوئی بات کرتا ہے, تو کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ کا دو طرفہ معاملہ ہے, بائیلیٹرل کیس ہے, آپ آپس میں طے کریں. ٹھیک ہے, جب ہم جامع مذاکرات کریں گے, اگر وزارت داخلہ سے معاملہ کوئی مسئلہ ہے, اگر کامرس سے کوئی مسئلہ ہے, تجارت کا معاملہ ہے, تعلیم کا معاملہ ہے, تو ہم آپس میں دو طرفہ طے کر لیں گے. لیکن اگر مسئلہ کشمیر کا ہے تو کشمیر کے مسئلے پر میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں, اور دانشور میری رہنمائی کر سکتے ہیں, کہ کشمیر کے مسئلے میں چونکہ بین الاقوامی اور عالمی فورم کی قراردادیں انوالو ہیں, اگر سن 1973 سے لے کر آج تک ہندوستان کشمیر کے مسئلے پر ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کوئی مانع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم بین الاقوامی فورم پر کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھا سکیں. اپنے سیاسی موقف کے حوالے سے بھی اٹھا سکتے ہیں, اور ہم اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اٹھا سکتے ہیں. ہمیں عالمی فورم پہ جانا ہوگا اگر ہم نے کشمیر کے مسئلے پر ان کی وکالت کرنی ہے. جناب اسپیکر, ہندوستان کا وزیر اعظم انسانیت کی بات کر رہا ہے, بھوک کی بات کرتا ہے, روزگار کی بات کرتا ہے, اور دوسری طرف سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا؟ تاوقتے کہ دونوں ممالک اس کے کسی اور متبادل پہ اتفاق نہ کر لیں. باقاعدہ ٹریٹی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جب تک دونوں ممالک اس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے کسی ایک دوسرے متبادل پر اتفاق نہیں کرتے, یہ معاہدہ برقرار رہے گا اور یک طرفہ طور پر کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے اس خطے کو بنجر کرنے کی ہمیں دھمکی دی ہے, ہماری قوم کے معاشی مستقبل کی ہمیں دھمکی دی ہے. وہ پاکستان جس کی معیشت کا مدار زراعت ہے, 70% ہماری معیشت کا مدار وہ زراعت پر ہے, ہماری اس زراعت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. دریاؤں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں. ابھی افغانستان کی طرف بھی ہندوستان کی مدد سے ڈیم بنائے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارا دریا وہ پاکستان میں زراعت کا وسیلہ نہ بن سکے. تو اس لحاظ سے ہمیں متبادل سوچنے چاہیے, ہمیں اس کے تحفظ کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں لابنگ کرنی چاہیے. کشمیر بذات خود ایک مسئلہ ہے, لیکن ہندوستان پاکستان کی جو کشمکش ہے اور تعلقات میں تناؤ ہے اور اس قسم کے دوسرے اقدامات اس سے وابستہ ہیں, اس پر بھی ہمیں اپنی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی اقتصادی اور معاشی اور زرعی مستقبل کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں. انتہائی اہم مسئلہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایک جامع پالیسی ہماری ہونی چاہیے, اور اس اعتبار سے کم از کم میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کوئی باضابطہ فوجی تصادم اور ٹکراؤ کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ایسی حرکت ہوتی ہے تو دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں, اور یقیناً ایٹم بم کسی بکسے میں سجانے کے لیے نہیں ہوا کرتا. اگر پاکستان کی وجود اور پاکستان کی بقا کا خطرہ ہمیں لاحق ہوا تو یقیناً پاکستان اپنی اس طاقت کو استعمال کرے گا. اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بین الاقوامی برادری کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایٹمی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. دنیا اس وقت مسلح جنگ کی متحمل نہیں ہے. یہاں ہمیں بتایا گیا تھا 2001 میں, اور پھر تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے اس بات پر اتفاق کیا
کہ دہشت گردی کے خلاف اس اتحاد میں حکمت ہے، ہماری مصلحت ہے۔ ہم مصلحتوں کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم پوچھیں 2016 میں 15 سال کے بعد اگر آج ہم پوچھیں کہ وہ جنگ جو افغانستان سے شروع ہوئی، عراق میں چلی گئی، لیبیا میں چلی گئی، شام میں چلی گئی، یمن میں چلی گئی، صومالیہ میں چلی گئی، مالی میں چلی گئی، یہاں پاکستان میں آ گئی، ان تمام جنگوں کے نتیجے میں کیا اسلامی دنیا وہ ایک محفوظ دنیا بن گئی ہے یا اس کی تمام اقتصاد، معیشت اور معاشرت کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ تو اگر ہم اس اعتبار سے بھی قوم کو وہ نتائج و ثمرات نہیں دے سکے ہیں تو پھر جناب وزیر اعظم آپ کو بھی اس بات پر سوچنا ہوگا۔ ڈار صاحب میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو متوجہ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی سطح پر آج 2001 کی پالیسیاں وہ ہمیں کوئی ثمرات نہیں دے سکی، وہ ہمیں کوئی نتائج نہیں دے سکی، سوائے بربادی کے ہمیں کچھ اور نہیں دے سکی، تو پاکستان اس بات کو اٹھائے کہ وہ پالیسیاں غلط تھی، مشرف کی پالیسی غلط تھی، بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کو بلایا جائے اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت اپنی امت مسلمہ کے مستقبل کا تحفظ کیا جائے۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک پر حملہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے ہم فکر مند نہیں رہتے۔ دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے؟ دہشت گردی پھیلی کیوں ہے؟ دہشت گردی میرے گھر میں کیوں آ گئی ہے؟ دہشت گردی نے میرے گھر میں آگ کیوں لگائی ہے؟ جب میں پڑوس کے گھر میں لگی ہوئی آگ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے کی بجائے تیل ڈالوں گا تو وہ بھڑکے گی اور میرے گھر کے اندر تک بھی آئے گی، سو آ گئی۔ اب ہم خود دوچار ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں مجموعی طور پر پوری دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے، اسلامی دنیا کی قیادت کرنی چاہیے، OIC کو متحرک کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ آپ نے عالمی برادری کو کون سا امن دیا ہے، ذرا ہمیں جواب تو دو، ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہارے اس کردار کے نتائج کیا ہیں۔ اگر تمہاری تاریخ کے 100 سال ہے تو اس تاریخ کے 100 سال میں آپ بتائیں کہ دنیا بگڑی زیادہ ہے یا بنی زیادہ ہے، کس کو آپ حقوق دے رہے ہیں؟ لیکن جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان آخر یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے، اس جارحیت پر کیوں اتر آیا ہے، فوری طور پر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ امریکہ میں بھی انتہا پسند قوتیں آج ابھر رہی ہیں، جس طرح بھارت میں مودی نے مسلم دشمنی کی بنیاد پر الیکشن لڑا، آج امریکہ میں بھی ایک امیدوار ٹرمپ وہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہا ہے۔ کہاں پہنچ گئی دنیا ہمارے خلاف؟ کیا سوچا جا رہا ہے دنیا میں؟ اور آج اگر وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں، دونوں طرف سے پریشر آ رہے ہیں، سو انڈیا وہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کوریڈور کے مسئلے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ چائنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کوریڈور کے مسئلے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ وہ خطے کی ترقی بھی نہیں چاہتا، وہ ایشیا کی ترقی بھی نہیں چاہتا۔ 1996 اور 97 میں جب پورے ایشیا کی پرواز کرتی ہوئی اقتصاد یکدم سے زمین بوس ہو گئی اور پھر ہم پورا ایشیا جو ہے وہ سنبھلا ہے، چین نے اس کی قیادت کی ہے اور دوبارہ ہماری تحریک اوپر اٹھی ہے، تو اب یہ دونوں قوتیں اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے جارحیت کی تو پوری پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کا دفاع کریں گے۔ بھارت میں بھوک و افلاس رقص کر رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں معاملہ انسانیت کا ہے، بھارتی فوج پیلٹ گن کا استعمال کر رہی ہے، ہزاروں کشمیری اسپتالوں میں ہیں، 90 روز سے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم
اعظم کے کشمیریوں سے متعلق جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کشمیریوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ایسا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ مزید کہا، پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کے لیے وجود میں آیا ہے، پاکستان امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ایک ساتھ بٹھائے، بھارت مسئلہ کشمیر پر ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم ایک طرف غربت بھوک مٹانے کی بات کرتا ہے، دوسری جانب سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ مودی نے پاکستانی معیشت کو دھمکی دی ہے، مودی ہماری زراعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بھارت دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے، بھارت افغانستان کے دریاؤں پر ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔